السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ڈسکشن ہماری جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اب زیارت جامع کبیرہ کو ہم لوگ ڈسکس کرنے کے لیے آ گئے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب انہی جلسات میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے کچھ رہ گئے ہیں اس کے اندر خود مضامین زیارت جامع کبیرہ کے اوپر جو ہے وہ بحث کریں۔ تو پچھلے جلسے میں ہماری غالباً جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ زیارت جامع کبیرہ میں وہ مضامین کے وہ زیارت کے فقرے کے جو اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ اہل بیت مظہر اسماء الہی اور صفات پروردگار کا۔ اچھا، اسی اعتبار سے کچھ جملات کی ہم نے جو ہے وہ تشریح کی تھی، تھوڑا سا گفتگو کی تھی، ایک بحث کی تھی۔ آج اسی گفتگو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ رضیکم خلفاء فی ارضہ، کہ اس جملے کے اندر ایک کچھ نکات، بڑے اچھے نکات ہیں۔ ایک تو خلافت کا مرحلہ ہے، مرحلہ خلافت ہے۔ یہ خلافت کے مرحلے کو اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم سے جا کر جو ہے وہ ملتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس حضرت داؤد سے بھی جا کے اس خلافت کا سلسلہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں جہاں خلافت کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے وہی خلافت جو ہے وہ، بلکہ اس سے بالاتر خلافت جو ہے وہ اہل بیت کو خدا نے عطا کی، اور نہ فقط عطا کی بلکہ اپنی رضا کو بھی شامل حال اہل بیت کیا ہے۔ پس اسی اعتبار سے اہل بیت مظہر صفت رضائے پروردگار ہیں بے جہت خلافت کی۔ ٹھیک، اب اس جملے کو اگر آپ حضرات کچھ اس کے اندر ہے نکات تو بیان کریں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس جملے کے حوالے سے ویسے ہم نے پہلے بھی اس بات کی طرف شاید اشارہ کیا تھا کہ آپ کو مختلف فقرات جو خود زیارت جامعہ میں آپ کو ملیں گے تو اس کے آپ کو جو جڑیں اور اس کے حتی الفاظ ہیں، بیسس وہ قرآن میں نظر آئیں گی۔ ایسے ہی یہی فقرہ ہے کہ رضیکم خلفاء فی ارضہ، اس کے جو عبارت جو ہے نا ہنن جو قرآن کا مضمون ہے، یہ جو امام نے ایک طریقے سے وہاں سے اقتباس کیا ہے اور اس کو جو ہے نا ایک طریقے سے اسی جملے سے اس آیت قرآنی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت استخلاف ایک طریقے سے کہ آیت نمبر 55 ہے سورہ نور کی۔ تو عبارت واضح ہے قرآن کی اس آیت کے اندر کہ خدا جو ہے نا وہ وعدہ دیا ہوا ہے اللہ نے کن کو، جو ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، کہ وہ زمین کے خلیفہ وارث اور خلیفہ بنیں گے۔ یا اسی آیت قرآنی کے اگر ہم اس کو آگے چلیں اور اس طرف بھی اشارہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز صرف ہمارے قرآن کی کتاب میں ذکر نہیں ہوا ہے بلکہ خود قرآن کی آیات جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند متعال نے رسول اکرم کے قلب مطہر پہ یہ آیت نازل کی، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ عبارت جو ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ذکر کے بعد جو ہے، تو شاید ہم بولیں کہ بھئی جب زبور کی کتاب کا ذکر آتا ہے تو ہمارا فوراً جو ہے نا وہ ذہن جاتا ہے بھئی یہ تحریف شدہ، یہ اس طریقے سے کہاں ہیں زبور تو ایک طریقے سے معصومین علیہ السلام کے پاس ہے۔ لیکن آج کی جو ہماری متداول ہیں، رائج ہیں، جو دوسرے ادیان کے جو تورات اور انجیل ان کے جو رائج کتابیں ہیں اور آج کے جو نسخے رائج ہیں ان میں بڑے اختلافات بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مشکلات بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو تورات ہے اس میں جو وہ پارٹ ہے حضرت داود کے حوالے سے مزامیر ہے حضرت داود کی جو زبور ہے وہ ایک پارٹ ہے تورات کا، جیسے تکوین ہے، مختلف جو اس کے وہ ہیں، اس میں سے ایک جو ہے نا وہ زبور ہے کہ جس کو ایک مزامیر کہتے ہیں، مزامیر ہے حضرت داود۔ اس میں جو ہے وہ سورہ بولیں یا ایک طریقے سے وہ قسمت بولیں تقریباً 27ویں یعنی 37 ٹھیک ہے جی 37 اس کے اندر جو ہے وہ 37ویں عبارت میں جو قسمت ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آیت نمبر 9، 11، 22 اور 29
اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس عبارت کا، اس مضمون کا جو ہے نا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ زمین جو ہے نا وہ وراثت میں پہنچے گی صالحون کے، اور اللہ جو ہے نا وہ یہ کام کرے گا. میں مثال کے طور پہ تھوڑا سا پڑھ دوں، شاید خالی از لطف جو ہے نا وہ نہ رہے، کہ قرآن کی آیت یہ تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اچھا وہ عبارتیں کیا ہیں وہاں پر؟ جیسے 9 نمبر آیت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ والذین ینتظرون الرب هم یرثون الارض. میں اس کا جو ہے نا اصل میں تو یہ عبری کے اندر ہے، اور میں تو عربی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عبری شاید ابھی جو ہے نا اتنی مناسب نہیں رہے، کہ والذین ینتظرون الرب هم یرثون الارض، جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر وہ بہرحال وہ افراد ہیں کہ جو زمین کے جو ہے نا حقیقی وارث قرار پائیں گے. یا ام الودعاء فیرثون الارض ویتلذذون فی کثرۃ السلامہ، یہ عبارت ہے. لأن المبارکین منہ یرثون الارض والملعونین منہ یقطعون. دو الگ کی ہیں، ایک صالحون ہیں اور مبارکین ہیں، ایک ملعونین ہیں، جو وراثت میں لیں گے زمین کو، اور جو ہے نا جو مبارکین ہیں وہ وراثت میں لیں گے زمین کو، اور جو ملعونین ہیں وہ کیا ہیں؟ یقطعون. اللہ ان کے جو ہے نا سلسلے کو زمین سے منقطع کر دے گا. یا یہ بھی عبارت استعمال ہوئی ہے الصدیقون یرثون الارض ویسکنونها الی الابد. یہ بھی عبارت آئی ہے. اب یہ الی الابد کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ ممکن ہے اشکالات کریں، لیکن یہ عبارت جو ہے نا الصدیقون یرثون الارض، صدیقون ہے کہ جو زمین کے جو ہے نا وہ حقیقی وارث بنیں گے. بس یعنی یہ زیارت جامع کبیرہ کے اندر بھی یہ رضیکم خلفاء فی ارضہ، یہ غالباً یعنی اگر اس کو ہم اس کے ریشوں کو، خلافت کے ریشوں کو اور خلافت کی بنیادوں کو اور بیسس کو دیکھنا چاہیں تو یہ سارے بیسس جو ہمیں جا کے وہاں دیگر کتب کے اندر بھی ملتے ہیں. یعنی ہم تورات و انجیل و زبور کے اندر جا کر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو زمین پر جو خلیفہ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ وہی وارث ہوگا. اور امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اس زیارت جامع کبیرہ کے اندر بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت، اچھا خلافت دیگر افراد تک بھی پہنچی ہے، خلافت یعنی دیگر انبیاء کو بھی خلافت ملی ہے، لیکن یہاں پر جو خلافت کے اندر خاص بات ہے وہ رضیکم ہے. جی کہ خدا راضی ہو، خدا راضی ہوا، خدا راضی. یہ رضایت خدا بھی شامل ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہ دیگر خلافتوں کے اندر رضائے پروردگار نہیں تھی، لیکن رضائے پروردگار بہرحال خلافت نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہاں پر اظہار رضایت نہیں کیا. لیکن یہاں اتنا اہم معاملہ تھا کہ پروردگار نے اپنی رضایت کا اظہار بھی کیا ہے، جس کو امام ہادی نے آ کے ذکر کیا ہے. مزید اگر کوئی اس کے اوپر گفتگو، اور اس کو امام زمانہ سے بھی آپ ملا سکتے ہیں. جی اچھا، یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ در واقع حقیقت میں جو علماء اس کو تطبیق دیتے ہیں، جو انطباق کرتے ہیں، وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات اقدس پر کرتے ہیں اس آیت کو. اس میں بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا. اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خلیفہ کی تعریف کیا ہے. یہ تعریف واضح ہو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خلیفہ کی تعریف بہت ہی سادہ زبان میں، بہت ہی عام زبان میں اگر کی جائے تو خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مستخلف، ایک مستخلف عنہ، ایک ہوتا ہے مستخلف عنہ. جی، یعنی جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور جس سے خلیفہ بن کے آ رہا ہے. مثلا نبی کے بعد خلیفہ ہوگا تو اس خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہی صفات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر ہیں، سوائے نبوت کو ہٹا کر، وہ من و ان تمام صفات اس خلیفہ میں ہونی چاہیے جو نبی کی جگہ پر آ کر بیٹھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تعریف جب ہم امام کی دیکھتے ہیں، امامت کی تعریف جب ہم کتب میں دیکھتے ہیں، مخصوصاً علامہ حلی نے جو تعریف کی ہے، پوری تعریف میں نہیں بیان کر رہا، صرف ایک لفظ جس سے ہمیں کام ہے، وہاں پر لفظ استعمال کیا، نیابتاً عن النبی، جو نبی کا نائب بنے. بس خلیفہ کے اندر وہی تمام صفات ہونی چاہیے جو مستخلف عن کے اندر ہونی چاہیے. اچھا، اس نیابت کو مقید کیا ہے کسی دین اور دنیا کے ساتھ یا نہیں؟ نہیں، دونوں کے ساتھ. اس تعریف میں بالکل یقیناً بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا گا، کیونکہ بعض جو افراد ہیں وہ بھی یہی تعریف کرتے ہیں. جی لیکن فرق ہے، وہ دنیا کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں، اس میں دین و دنیا. جی ہاں بالکل بالکل. نیابتاً عن النبی، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ دین ہو، چاہے قبر کا اس طرف کا معاملہ ہو چاہے قبر کے اس طرف کا معاملہ ہو، تو دونوں طرف امام جو ہے وہ یعنی جو خلیفہ بنے گا وہ اختیار رکھتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کو یعنی اگر امور دنیا کے اندر بھی نائب ہیں، جی خلیفہ رسول ہیں، اور امور دنیا کے اندر بھی جو معاملات دین سے متعلق ہیں چاہے دنیا سے متعلق ہوں، ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ نیابت ایک. اور اس دنیا کے علاوہ ما وراء دنیا یعنی برزخ سے لے کے ہر جگہ پر نیابت جی جو اختیارات نبی اکرم کے پاس ہیں وہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس بھی رہیں گے.
اس کو اگر اور آپ مستند کرنا چاہیں اور اس کو مضبوط کرنا چاہیں مطلب کو، تو یہ خود لفظ خلیفہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں، جیسا کہ ایک آیت آپ نے پیش کی، اس کے علاوہ بہت ہی معروف آیات قرآن میں جو کہ تکرار ہوتی ہے ممبروں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ، ٹھیک ہے، حضرت آدم کی خلافت، اور ایک جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. یہ جو آخری ٹکڑا اس کا، جیسے کہ ہم نے تعریف بھی کی، اس تعریف میں بیان کیا جو مستخلف عن کے تمام شرائط ہیں وہ خلیفہ میں ہونے چاہیے. یہ جو آخر میں بیان کیا فاحکم بین الناس بالحق، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یقیناً بالکل اچھی تعریف بن جائے گی کہ نبی کے بعد وہی خلیفہ ہوگا جو یقیناً تمام صفات نبی کو رکھتا ہوگا. یعنی اس کے اندر صلاحیت ہوگی کہ بہترین قضاوت کر سکتا ہوگا، بہترین لوگوں کے جوابات، جو بھی مشکلات مردم، جو لوگوں کی مشکلات ہے، وہ تمام مشکلات برطرف کرنے کی صلاحیت اس میں ہوگی. اور یہی وجہ، تاریخ سے بھی میں اس کو استناد کروں تو میرے خیال سے بہتر ہو جائے گا. تاریخ میں جب مولا کائنات کی ذات جب ممبر پر گئی، اس سے پہلے مختلف لوگ ممبر پر گئے، لیکن وہ نبی کی جگہ پر جا کر نہیں بیٹھے، ایک سیڑھی نیچے آ کے، ایک سیڑھی نیچے آ کر بیٹھے. تو یہ بھی بات واضح کر رہی خود مولا کائنات مستقیماً گئے اس مقام پر جہاں پر نبی اکرم کی ذات تشریف فرما ہوا کرتی تھی. تو لوگ چیمہ گوئیاں کرنے لگے. تو مولا کائنات نے جب سنا تو کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے تو پامال کر دیا تمام لوگوں کو. کہ میں ہی بہترین قضاوت کرنے والا ہوں، جیسی قضاوت نبی اکرم کرتے تھے ویسی قضاوت میں کرنے والا ہوں. تو ثابت یہ ہوا کہ جو مستخلف عن کے شرائط وہی خلیفہ کے اندر ہونے چاہیے، اور بطور اتم اور اکمل تمام چیزیں مولا کائنات کے اندر جو نبی اکرم کے پاس موجود تھی وہ مولا کائنات کی ذات میں. اسی لیے مولا کائنات کے سے وہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ مولا نے کہا تھا کہ میرے لیے مسند کو بچھا دیا جائے. جی لو سن لی الوسادہ، میں مسند بچھا دی جائے تو میں تورات والوں کو تورات، جی بالکل انجیل والوں کو انجیل سے ڈال دوں. اس کا مطلب یہ کہ یہ خلافت جو مولا کائنات جس خلافت پر فائز ہیں، یہ خلافت کا سلسلہ جو وہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے جی بالکل، ایک نبی کے بعد ایک نبی، ایک نبی کے بعد ایک نبی، اور خلافت رسول خدا بھی مولا کائنات. اسی وجہ سے یہاں پہ لفظ جعل استعمال کیا پروردگار عالم نے. ہاں، یہ لفظ جعل بہت اہم ہے، اس پہ بھی ایک گفتگو الگ ہوتی ہے، صرف اشارہ پھر جو ہے وہ انشاءاللہ بات آگے یہ جو خلافت کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اس کے بعد جو حضرت ابراہیم کا ومن ذریتی، یعنی حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ یہ مقام جو ہے نا وہ لوگوں سے اور میرے فیصلوں سے طے نہیں ہوگا، یہ اللہ سے مانگنے والی چیز ہے، خدائی مقام، یہ خدا دے گا. یعنی نبی جب نہیں بنا سکتے تو غیر از نبی جو غیر معصوم ہے وہ کیسے بنے خلیفہ یا امام؟ بہت اچھا خطابت نقطہ میں بیان کر دیا، اس کا نعرہ لگنا چاہیے تھا. جب نبی نہیں بنا سکتے تو غیر نبی کو کیا مجال کہ وہ کسی کو امام مقرر کرے. خیر، یہاں پر خلفاء کی بحث ہماری یعنی مقام خلافت اور اس کے حوالے سے زیارت جامع، اگرچہ بحث تو بہت ساری ہے اس کے اندر، خود یعنی خلفاء فی ارض ہی، یہ فی ارض ہی، وہ بھی میں یاد آیا، وہ بھی وہ والے نبی کہ جو اللہ کے چہیتے نبی، حضرت ابراہیم سے اللہ کی عجیب سید الانبیاء اور عجیب محبت اللہ کی جو ہے نا، خود خاصتاً محبت خاصہ جو ہے نا خداوند متعال کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت جو ہے نا وہ قرآن کے اندر جگہ جگہ پر جھلکتی ہے. خود امتحانات جو لیے گئے یہ خود پروردگار کے محبوب ہونے کی دلیل ہے. امتحانات اسی سے لیتا ہے جس سے بڑی محبت کرتا. اب ہم آ جاتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. یعنی اگلا موضوع جو زیارت جامع کبیرہ میں بیان ہوا ہے وہ خصوصاً ایک طویل اس کے اندر یعنی بہت سارے فقرات ہیں، جن سے ہم کچھ فقرات کو گفتگو کے ذیل میں لے کے آئیں گے تاکہ ایک گفتگو سیر حاصل ہو سکے. اور وہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں ہے، ہمراہی ہے. ہر نشے کے اندر ہر جگہ پر، عالم مادہ سے لے کے اور عالم مجرد اور جتنے بھی عوالم ہیں ان کے اندر ہر جگہ پہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں. جیسا کہ حدیث ثقلین کے ہمارے پاس دلیل ہے، تارکم فیکم الثقلین، ٹھیک، یعنی یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر تک پہنچ جائیں. یہ تو خاصتاً وہ حدیث ثقلین کے جو فریقین ایک طریقے سے خود یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شخص یا کوئی وہ ہو جو اس حدیث سے جو ہے نا وہ انکاری بند کر کے بیٹھے، وہ سب نے نقل کیا. کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے وہ انکار. اتنی مضبوط یہ حدیث جو ہے دلیل ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے. بس یعنی قرآن اور اہل بیت ہر جگہ پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جو
قرآن ہے وہی اہل بیت ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر اہل بیت کریں گے، اور قرآن جو ہے وہ اہل بیت کی امامت و مقامات اور شعون اور جتنے بھی فضائل ان کو قرآن جو ہے وہ بتائے گا۔ اور یہ طریقہ لاسٹ ٹائم ہمیں آپ نے مولانا نے ایک روایت بھی پیش کی تھی، الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام۔ بہترین۔ یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ فقرات زیارت جامع کبیرہ کے امام ہادی علیہ السلام سے جو منسوب ہیں اور ان سے منقول ہیں، یہ ایک طریقے سے حدیث ثقلین کی تشریح پیش کر رہے ہیں۔ تشریح جی، پیش جی، کر جی، رہے ہیں، بالکل۔ یا یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمراہی یہ جو ہمراہی ہے کتاب اللہ اور اطرت کی، اہل بیت علیہم السلام اور اطرت کی جو ہمراہی ہے وہ اصلاً کس طریقے کی ہمراہی ہے، وہ کیسی ہے؟ ہاں، یعنی کبھی اہل کیا بیت ہم قرآن کی تفسیر کریں گے، اور کبھی قرآن جب مقام نزول میں قرآن ہے تو وہ اہل بیت کی طرف اشارہ کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایک طریقے سے میرے لیے بھی بڑا یہ انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے ایک طریقے سے، کہ یہ جو تفصیلی کہ واقعاً کہ یہ جو ہمراہی ہے اہل بیت علیہ السلام و قرآن کی، وہ کس معنوں کے اندر ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں بولوں کہ نہیں قرآن ایک حجت ہے اور اہل بیت بھی ایک الگ حجت ہیں، یعنی میں قرآن سے مستقلاً احتجاج کر سکتا ہوں، دلیل، یعنی اس کو مستقلاً اپنی دلیل بنا سکتا ہوں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کو مستقل دلیل بناؤں، قرآن کو نہیں، یا قرآن کو مستقل دلیل بناؤں اہل بیت علیہ السلام، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں حدیث ثقلین کی روشنی میں یا نہیں؟ یہ ایسے ساتھ ہیں کہ آپ کو استناد حتماً دونوں سے ملنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں سے لازم، یعنی آپ کو دونوں سے استناد ملنا چاہیے، اگر دونوں سے استناد آپ کو نہیں ملتا تو آپ پھر آپ نے حدیث ثقلین کی مفاد اور اس کے جو ایک طریقے سے ذمہ داری جو اس سے ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اس لیے معصوم نے کہا کہ ہمارے قول کو اگر پرکھنا ہو تو قرآن پر عرضہ کرو۔ ایک پہچان یہ بھی ہے روایت کے صحت کے حوالے سے کہ اگر قرآن کے مخالف نہیں ہے تو وہ روایت ہم سے منسوب ہو سکتی ہے، مزید اس کی تشریح ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ ایک قرآن ایک معیار ہے۔ لیکن بہرحال وہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جو خود اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ قرآن تو ایک میں کہوں کہ خود ہم کہتے ہیں کہ کچھ کتاب ہوتی ہیں وہ سیلف اسٹڈیز کتابیں ہوتی ہیں، یعنی وہ آپ بیٹھ کے خود بخود بھی جو ہے نا آپ سیلف اپنے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا قرآن ایسی کتاب ہے کہ میں خود کھولوں اور خود سمجھنا شروع ہو جاؤں، یہ میرے لیے جو ہے نا وہ میسر ہے یہ چیز اس طریقے کی؟ یعنی قرآن کی خود جو بعض آیات ہیں جو صراحت سے بیان کر رہی ہوتی ہیں، سورہ جمعہ کے اندر جو آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ایک مرحلہ ویزکیہم، دوسرا مرحلہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ تیسرا مرحلہ، یعنی تین چیزیں جو ہے نا رسول اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس آیت کے ذیل میں اگر ہم دیکھیں روشنی کے اندر ایک چیز ذمہ داری رکھی ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اس آیات کی تعلیم جو آپ تلاوت بھی کریں گے اس کی ذمہ داری، اس کی تعلیم بھی ذمہ داری جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو ہے وہ تعلیمی کتاب ہے، یعنی آپ کو جا کر مکتب اہل بیت میں، مدرسہ اہل بیت میں جا کر اس قرآن کی تعلیم آپ کو حاصل کرنی پڑے گی۔ در واقعی یہ آپ نے سوال مقدر کا جواب دے دیا۔ ایک اعتراض جو عوام کرتی ہے اور جو بعض لوگوں کے اذہان میں موجود ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہو تو قرآن کو آپ خود ریڈنگ کر کے آپ اس سے مطالب نکال سکتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ تمسک نہ کریں خود حدیث ثقلین کے مطابق۔ جی، کیا قرآن سے صرف اور صرف 3 رکعت نماز مغرب کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں ابھی قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہیں پر نہیں، قرآن بتا رہا ہے صرف نماز کے حوالے سے، جی اس کی تشریح جو ہے وہ قرآن ناطق اہل بیت جا کے بیان کریں گے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، جی اور اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اگر میں اس کو مستند بھی کروں، آپ جو ہے نا وہ تاریخ بہرحال حدیث کے باب میں بھی آئیں گے اور تاریخ کے باب میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں جہاں پر کسی کے ذہن میں جو ہے نا کسی آیت قرآنی کے حوالے سے سوال اٹھا ہے، بڑا یعنی ایک شخص سے کہ جو عرب ہے، وہ الفاظ سے آشنا ہے، اس نے مثلا قرآن بھی کئی دفعہ، بعض بڑے بڑے علماء، لیکن آیت نہیں سمجھ پا رہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تفسیر اور تشریح اس کی طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا زیارت جامع تعلمون، کبیرہ میں جو جملہ استعمال ہے تراجمۃ لِوَحْيِهِ، کہ اہل بیت وہ ہیں جو ترجمان ہیں۔ ارتباط دیکھیں، آپ دیکھیں امام مہدی علیہ السلام نے جو ارتباط دیا، تراجمۃ لِوَحْيِهِ، یعنی ترجمانی اگر کوئی کر سکتا ہے وحی کی ترجمانی وہ اہل بیت کر سکتے ہیں، کوئی اور وحی کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ بس یعنی وحی کی ترجمانی وہی کرے گا جو وحی
سے آشنا ہوگا، جس کے در پر وہی نازل ہوئی ہوگی، جن اور کے اسی گھر میں جانب قرآن نازل ہوا ہوگا. ہاں جن کے در پر قرآن نازل ہوا ہوگا. اسی لیے امام ہادی نے جو ہے جی یہاں پر جو صفات بیان کی ہیں اہل بیت کے حوالے سے، ایک صفت یہ ہے کہ تراجمتاً لوحیہ، کہ یہ کیا ہے، ترجمان ہیں وحی پروردگار کے. اور صرف یہاں پہ ترجمانی جو ہے وہ وحی کی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہا ہے کہ یہ محبت وحی بھی ہیں ایک، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کتاب اللہ، خود کتاب خدا کے حامل بھی ہیں. جی بس ترجمان ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی ترجمان وہی بنے گا جو حامل ہو اور جہاں پر وہی نازل ہوئی ہو، جی جس کو پتہ ہو. اس لیے مولا کائنات کا وہ جملہ کہ مولا نے فرمایا کہ کوئی آیت ایسی نہیں جو حضر میں یا سفر میں نازل ہوئی اور اس پر مجھے پتہ نہ ہو. میں جانتا ہوں کہ کس، اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں بھی اگر آپ دیکھیں نحن تراجمۃ وحی اللہ، وحی اللہ. اور امام باقر علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے، اور امام سجاد سے بھی حدیث ہے، ہم جو ہے وہ خدا کی وحی کے ترجمان ہیں. جی یعنی جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ہم تک آتا ہے بہترین طریقے سے کما حق ہو، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی عیب کے اس کو پہنچانا جانتے ہیں ہر چیز کو. ٹھیک. یہ تراجمۃ وحی اللہ، حملۃ کتاب اللہ اور محبت الوحی، یہ قرآن. یہ مثال کے طور پہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئیں کہ مثلاً آپ کو بتاؤں، مختلف جگہوں پر آپ قرآن کی اگر آیات کو اہل بیت سے کٹ کر پڑھیں، وہاں پر جو ہے نا آپ کو تجسیم کا شبہ، تجسم و تجسیم کا شبہ جو ہے نا ذہن میں آئے گا کہ جا ربک، ٹھیک ہے، صفاً صفا، یا یہ اس طریقے سے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یا مثال کے طور پہ کہ ان اللہ علی العرش استوی، علی العرش استوی. یہ اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو اس کا اکمل اور مکمل حل جو ہے نا وہ مکتب اہل بیت میں ملے گا، کہ جب معصومین علیہ السلام جو ہے نا اس کی تشریح کرتے ہیں. البتہ یہاں پر اگر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں یہاں پہ، دیکھیں وہی جو جب قرآن و اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر آیا قرآن سے صرف، جو ابھی آپ سے سوال بھی اٹھایا تھا کہ قرآن سے صرف آپ مطلب کو لے سکتے ہیں، قرآن آپ کی ہدایت کر سکتا ہے تنہا بالکل مستقلاً اگر دیکھیں تو نہیں کر سکتا. اور اس پہ دلائل موجود ہیں، خود جنگ صفین کا واقعہ جب قرآن نیزوں پہ چڑھایا گیا تو وہاں پر ایک روایت بہت اچھی میں نے یادداشت بھی کی ہے، تو وہاں پر بہترین طریقے سے مولا نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، اس کی طرف آؤ. ھذا کتاب اللہ الصامت وانا المعبر عنہ فخذوا بکتاب اللہ الناطق. کہ اس کتاب کو چھوڑو، کہ میرے پاس آؤ، میں کتاب اللہ ناطق ہوں، میں بیان کروں گا. یعنی پتہ چلا کہ صرف قرآن سے انسان مطلب کو حاصل نہیں کر سکتا، ہدایت کو نہیں لے سکتا جب تک معصوم اس کے ساتھ ایڈ نہ ہو جائے، مل نہ جائے. حتیٰ ایک نقطہ میرے بھی ابھی ذہن آیا، کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن کھولیں گے، ہم قرآن جو ہے نا وہ سمجھ جائیں گے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم حتیٰ اس کے ابتدائی الفاظ بھی سمجھنا شروع ہو جائیں گے. میں نے وہاں پہ سوچا تھا، آپ بھی اپنی اس کے اوپر رائے بتائیے گا، اگر مجھے اصلاح کی ضرورت ہے میں اپنی اصلاح کروں گا اس مسئلے میں، کہ اصلاً مثال کے طور پہ بہت اولی الفاظ جو دین کے اندر صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، یہ اگر فرض کریں انبیاء سابقہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہیں وہ انبیاء الہی گزرے ہیں، اگر ان کی میراث نہیں ہوتی، اگر کتب آسمانی جو ان سے پہلے آئی ہیں اور انہوں نے اپنے ادیان کو، اہل دین کو اور اہل ملت اور شریعت کو انہوں نے تعلیم نہیں دی، تو کیا اگر یعنی آپ آئیں صوم و صلاۃ و زکوٰۃ اور اس کو بالکل آپ بلینک کر لیں تمام ان معارف سے، اور ان آپ نے سمجھا ہے جو آپ نے اس سے پہلے سمجھا، اس سے آپ بالکل بلینک ہو جائیں بالکل. اب آ کے بتائیں صوم کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ نہیں بتا سکتے، نہیں ہو سکتا. یعنی آپ حتیٰ لفظ زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر بھی آپ بولیں کہ زکوٰۃ ہے کیا واقعا، یعنی یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کر دی. ابھی آگے نے جو تذکرہ کیا کہ نماز کی رکعتیں، نماز کی رکعتیں تو بعد میں آئیں گی جب میں صلاۃ سمجھ جاؤں گا ایک طریقے میں صلاۃ نہیں سمجھ سکتے، نہیں لفظ صلاۃ سمجھنے کے، یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا سے پہلے جو انبیاء سابقہ ہیں ان کا بھی کام وہی رسول خدا کا کام ہے، بھائی وہ تعلیم دے رہے ہیں معارف الہیہ کو. جو چیز حضرت موسیٰ کے اوپر تورات میں نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ آ کر ان کو تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی صلاۃ یہ ہے، زکوٰۃ یہ ہے، حرام یہ ہے، حلال یہ ہے، واجب یہ ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام، اور میں کلی طور پہ بات کروں حجج الہی، سفراء الہی، حضرت آدم سے لے کے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک، ان سب کی آپ تعلیمات کے ذیل جو ہے نا وہ آپ پل رہے ہیں، ایک طریقے سے رشد پا رہے ہیں. ان کے بغیر آپ اپنے آپ کو مستقلاً کتاب کی طرف ارجاء اور اس کی طرف جو ہے نا وہ استناد جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے. ذکر کی تھی علمنا اللہ معالم دیننا بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا. یعنی دین کے جتنی بھی علوم ہیں وہ سب کے سب
اچھا ایک سوال جو ہے یہاں پر وہ رہ گیا، اگر اس کی طرف کسی کے پاس ہے کچھ جواب کے اعتبار سے، جو مطالعے میں آیا تھا کہ محبت الوحی کہا ہے تمام ائمہ کے لیے نا، جی جی کہ محبت وحی یعنی وحی نازل ہونے کا مقام، جگہ، یا جو بھی ترجمہ کریں آپ، تو ایک سوال ذہن میں شبہ آتا ہے کہ نا وحی تو رسول خدا پر نازل ہوتی تھی، جی 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 ٹھیک ہے، جی جب وہی رسول خدا پر نازل ہوتی تھی تو جب رسول خدا دنیا سے گئے اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ یہ میرا آخری نزول اور اس کے بعد پھر اب میں نازل نہیں ہوں گا، ٹھیک۔ اب یہ جب امام ہادی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اہل بیت رسول آپ ہی وہ ہیں کہ جن پر جہاں پر وہی نازل ہوتی ہے، جو وہی کے نازل ہونے کا مقام ہے، کس طرح سے ہم اس چیز کو جم کریں گے کہ جناب رسول کے بعد بھی وہی کا سلسلہ جاری رہا، جیسا کہ ہمارے ہاں روایات ملتی ہیں کہ شہزادی کے حوالے سے خصوصاً کہ جبرائیل آتے رہے تسلی دینے کے لیے، اور اس کے بعد محدثہ کا لقب جو ہے شہزادی کا وہ موجود ہے ہمارے سامنے، دیگر اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ملتا ہے کہ جہاں پر نزول وحی جو ہے اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ کس طرح سے جم کریں گے آپ اس طرح سے، یعنی دونوں کو، کہ رسول خدا نبی ہیں اور وہی کا تعلق جو ہے نبوت اور رسالت سے ہے، جب نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا اس کے بعد امامت سے وحی کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ شہزادہ کونین کی ذات سے بھی کوئی وحی کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی ہے سوال اس سوال کے حوالے سے ذہن میں؟ پتہ نہیں میں سوال اپنا میں واضح کر یہ پایا کہ نہیں کر بہت پایا۔ اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے سوچا بھی تھا، یا تو ہم اس کو ابھی روک دیں، اگلے جلسے میں اس کے اوپر گفتگو کریں ڈیٹیل سے اگر ہے، اور اگر مختصر جواب ہے کوئی کہ 2-4 منٹ اگر میں بہت ہی مختصر یعنی ایک ہی جملے کے اندر بتاؤں، لیکن اس کی ڈیٹیل بہرحال اگلے ڈیٹیل تو بہت ساری ہے جلسے میں چلی جائے گی، وہ حقیقت کی طرف ہے۔ یعنی جب ہم نے پچھلے ہماری نشست و مذاکروں کے اندر بھی جو ہے نا یہ بات ہوئی تھی کہ حقیقت اہل بیت علیہ السلام جو ہے نا وہ حقیقت نوریہ ہے، ایک طریقے سے نور ہیں، نور رسول اللہ، اور نور واحدہ ہیں، حقیقت واحدہ ہیں۔ جب رسول اللہ کے اوپر وحی ہوئی ہے اور وہ ذات جو ہے جو ایک نور رسول اللہ ہیں، مطلق ہیں، ان کو آپ جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام اس حوالے سے الگ نہیں ہیں، یعنی اس اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ سے الگ نہیں ہیں، بلکہ وہ پر جو وحی ہو رہی ہے وہ گویا تمام سب کے، اس لیے وہ روایت اولنا محمد اوسط محمد و آخر محمد۔ اگر اس کو اور آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہی میں نے بڑی کمپلیکیٹڈ بات کر دی۔ کی اقسام علماء نے بیان فرمائی ہیں بہت ساری، ایک وہی تشریعی ہوتی ہے جو پیغمبر اکرم کی ذات رسالت اور نبوت سے اس سے متعلق، یعنی تشریع دین کے حوالے سے جو وہی ہے وہ آئے گی، وہ رسول خدا جو باقاعدہ پورا قرآن جو اترا ترتیب کے ساتھ، اعلیٰ ترتیب جو بھی ترتیب بیان کی گئی اس کے اندر، تو ایک تو وہ ہوتی ہے۔ ہم جو یہاں پر بات کر رہے ہیں، اور یقیناً امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں بھی یہی ہوگا، محبت الوحی، یعنی وہ والی وحی نہیں ہے، تشریعات والی نہیں ہے، بلکہ وہی مولانا کے کلام کے اعتبار سے وہ بھی جمع ہو سکتی ہے، جی اس کو بھی جمع کر سکتے ہیں، بالکل الہامی اعتبار سے الہام ہوتا ہے بعض دفعہ، اور جس طرح نہیں یعنی حقیقت واحدہ اگر رسول پر نازل ہو رہی ہے وہی تو تمام پر، یعنی سب ہی اس کے اندر شریک ہیں اس وہی کے اندر۔ جی ہاں بالکل مولانا کے لیکن اگر اپنی جگہ پہ جائے بحث ہے، لیکن تفقیق اس کو ہمیں کرنا ہوگا تاکہ جو ہے وہ مکس نہ ہو جائے، شہرت اور مشہور کے خلاف۔ وہ تو ہم اہل بیت نبوت سے ثابت کرتے ہیں کہ جو مقامات نبی اکرم کے پاس ہیں اس کو آپ توسیع دیتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف، لیکن عوام کے ذہن میں جو شبہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ، اور ہم پہ اعتراض بھی ہوتا ہے یہ لوگوں کی طرف سے، یہ تو اماموں کو نبی کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، تو لہذا جواب یہی ہے مختصراً یہ کہ وہ وہی تشریع ہے جو احکام شرعیہ ہیں، اس حوالے سے جو وہی آتی نبی اکرم پہ آتی تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ وہی آ سکتی ہے، جیسا کہ زنبور اصل یعنی جو شہد کی مکھی اس پر وہی ہوئی، جناب موسیٰ کی والدہ پہ وہی ہوئی، تو وہ دوسرے معنوں میں وہی آپ اس کو لے سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ تو محل اس کا مطلب ہے کہ وہی کو اگر میں ایک اچھے الفاظ میں کہوں کہ وہی وہ چیز ہے جس سے ایک جو ہے نا وہ ذات وہ اللہ سے رابطے میں آتی ہے، تو وہ وہی جو ہے وہ خداوند متعال جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ ہمارے کہ خود اسی زیادہ جامع کبیرہ میں بھی جو ہے نا مختلف، تو روح القدس خود اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بڑی اس میں جو ہے تفصیلی گفتگو ہے۔ آیا شب قدر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر شب قدر ہے تو ملائکہ کا نزول بھی ہے، جب ملائکہ کا نزول بھی ہے تو کوئی صاحب امر ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو ایسے ہی تو نازل نہیں ہوتے، یقیناً کوئی لے کر آ رہے ہیں، وہ امر لے کر آ رہے ہیں، اس کو آپ جو بھی تعبیر کیجیے، وہ امر کہاں پر لے کر آئیں گے، اور یہ یہاں پر ایک بہت ہی اچھی بحث، ملائکہ وہی ہیں کہ جو تحلیل و تسبیح جو ہے نا وہ انہوں نے خود معصومین علیہ السلام سے سیکھی ہے، اول جب خلقت ہوئی تھی، پہلے روایت کا مضمون بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا تحلیل و تکبیر ملائکہ نے ہم سے سیکھی ہے، ہم تحلیل اور تکبیر و تقدیس کرتے تھے اللہ کو
تو ملائکہ ہم سے سیکھ کے انہوں نے تحلیل و تقدیس شروع کی. حللنا فحللت الملائکہ، ملائکہ سبحنا فسبحت بہت الملائکہ. ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے آ کے اس تحلیل کو دیکھ کر تحلیل کی، اور پھر آخر میں بڑے یعنی بڑی روایت، بڑی چاشنی بہت ہوئی ہے. زبردست روایت. اور جب انہوں نے ملائکہ نے دیکھا تو کہا کہ آپ ہی نعوذ باللہ خدا ہیں، اور پھر اس کے پر سجدہ کر کے، اور مختلف پیرائے میں امام ائمہ طاہرین نے بتایا کہ نہیں ہم فخر ساجدہ. ہاں جی. اور یہ خود ملائکہ کی جب بحث آتی ہے تو یہاں پر بہرحال جس طرح کہ آپ نے جو ہے وہ روایت کو ذکر کیا کہ ملائکہ جو ہے وہ ان سے سیکھیں، اور یہ وجہ ہے کہ بعض روایات، بلکہ بہت ساری روایت، کثیر روایات میں ملتا ہے. امام کاظم علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ ملک جب بھی زمین پر آئے گا، ما من ملک یحبط اللہ الا بدأ بالامام، جو ملک بھی حبوط کرے گا، محبت الوحی پہ ہماری بات چل رہی ہے تو اس لفظ کو بھی واضح کر دیں، محبت یعنی حبوط، اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے آنا، صعود یعنی نیچے سے اوپر جانا. تو وہاں فرماتے ہیں مولا کہ ما من ملک، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی بھی ملک ہو، یحبط اللہ، اللہ کی اس سے نیچے آتا ہے، الا بدأ بالامام. ایک روایت اور بھی ہے، جی بے اذننا، بے اذننا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہمارے اذن کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا آ ہی نہیں سکتے. مگر امام سے زیادہ. اس کا مطلب یہ کہ خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ کا خلیفہ اور جو سکان ہے زمین جو ہے نا، جو اس کے ہاتھ میں، اور اس کی اجازت کے بغیر آپ کے زمین میں آ سکتے ہیں کیا؟ نہیں آ سکتے. خلیفہ بکم فتح اللہ، بکم یختم، بکم یختم، بکم اگلا یختم. جملہ یہی تھا ہمارا. جی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اس پہ یعنی ایک طریقے سے ایک شأن خلافت جو ہے نا یہاں پہ بھی آتی ہے کہ آپ خلیفے کی اجازت کے بغیر زمین پہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ملائکہ کو پوچھ کر آنا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی. چلیں انشاءاللہ گفتگو جاری ہے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اب دیکھیں کس حد تک ہم کر پاتے ہیں. انشاءاللہ جاری ہے گفتگو، اور دل تو نہیں کہہ رہا ختم کر دیں. آپ تو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک منٹ میں میرے حدیث قصہ کی طرف جو لوگ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت جبرائیل جب اللہ کی طرف سے سلام لے کر آتے ہیں، جب رسول اللہ کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں کہ میں داخل ہوں یا نہیں. یہ والی اجازت، یہ اجازت، یعنی دو اجازتیں ملیں گی تو پھر یہ کام پورا ہوگا. ایک اللہ کی اجازت ہے اور ایک حضرت رسول کی اجازت. میں ختم نہیں کروں گا تو یہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے نہیں، اور اب مجھے الکلام یجر نہیں واقع اہل بیت کے فضائل اب یعنی شروع ہوا ہے. سمندر کے کنارے سے ہم پہنچ رہے ہیں، سمندر کی گیلی ریت پہ ہم نے جا کے اپنے قدم رکھے ہیں ابھی. بالکل. تو اب جو ہے وہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. انشاءاللہ اگلے جلسات میں مزید گفتگو جاری رہے گی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج.